بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کل سوشل میڈیا پر یہ بات زیر بحث ہے کہ اسٹرابیری کھانا حرام ہے کیونکہ یہ جہنمیوں کی خوراک ہے۔ یہی وہ پھل ہے جس کو قرآن نے زقوم کہا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو اسٹرابیری کے بارے میں فقہا کی آرا سے آگاہ کرنے جا رہے ہیں کہ فقہا کے نزدیک اسٹرابیری کھانا کیسا ہے۔ اس حوالے سے تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ ناظرین، سب سے پہلے یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ زقوم کیا ہے۔ یاد رہے کہ قرآن مجید میں زقوم کا 3 مرتبہ ذکر ہوا ہے، جبکہ ایک بار اسے شجر ممنوعہ کہا گیا ہے۔ مفسرین نے اس سے مراد خاردار پودا لیا ہے جسے اردو میں تھوڑ کہا جاتا ہے اور انگریزی میں کیکٹس کہتے ہیں۔ یہ کانٹے دار پودا ہے جس کا ذائقہ تلخ اور ناگوار ہوتا ہے۔ توڑنے پر اس سے دودھ کی طرح کا رس نکلتا ہے جو اگر جسم کو لگ جائے تو ورم ہو جاتا ہے۔ قرآن اور حدیث میں زقوم کا خاکہ اس انداز میں بیان کیا گیا ہے: بے شک کانٹے دار پھل کا درخت بڑے نافرمانوں کا کھانا ہوگا، پگھلے ہوئے تانبے کی طرح وہ پیٹوں میں کھولے گا، کھولتے ہوئے پانی کی جوش کی مانند۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ آل عمران کی یہ آیت پڑھی: اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہاری موت صرف اسی حال پر آئے کہ تم مسلمان ہو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اگر زقوم کا ایک قطرہ بھی دنیا میں گر پڑے تو دنیا والوں کے لیے ان کی زندگی برباد کر دے، تو ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جن کا یہی کھانا ہے۔ ناظرین کرام، ان روایات سے یہ بات تو ثابت ہو جاتی ہے کہ زقوم اسٹرابیری نہیں ہے۔ اسٹرابیری تو ایک میٹھا پھل ہے، لیکن ایک اور بات جو اس کی حرمت کے حوالے سے بتائی جاتی ہے وہ یہ کہ اس کی صورت ناک کے پھن جیسی ہے، اس لیے یہ حرام ہے۔ ہم اس کے حلال یا حرام ہونے کے بارے میں فقہا کی آرا سے بھی آگاہ کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ کو اس کے چند فوائد بتاتے ہیں۔ ناظرین، ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ پھل دیکھنے میں جتنا خوبصورت ہے، جسمانی صحت کے لیے اتنا ہی فائدہ مند ہے۔ یہ لذیذ اور عرق سے بھرپور پھل ہے، جبکہ یہ کسی بھی طرح سپر فوڈ سے کم نہیں ہے۔ وائٹامن سی سے لے کر متعدد اینٹی آکسیڈنٹ تک اس میں وافر مقدار میں پائے جاتے ہیں۔ اسٹرابیری انسان کو متعدد طبی فوائد پہنچاتی ہے، اور اس میں سے کچھ تو ایسے ہیں کہ جو آپ کو حیران کر دیں گے، کیونکہ یہ کچھ امراض کے لیے جادوئی اثر رکھتی ہے۔ اسٹرابیری وٹامن سی کا ایک بڑا ذریعہ ہے۔ انسانی جسم وٹامن کو بنانے کی صلاحیت نہیں رکھتا، اور اسی لیے اسے غذائی شکل میں حاصل کرنا بہت اہمیت رکھتا ہے۔ وٹامن سی سے جسمانی دفاعی نظام کو مضبوط اور طاقتور کرتا ہے۔ کیلیفورنیا یونیورسٹی ایک تحقیق کے مطابق اگر چند ہفتوں تک اسٹرابیری کو روزانہ استعمال کیا جائے تو اس میں موجود اینٹی آکسیڈنٹ کی طاقت خون کا حصہ بن جاتی ہے۔ ماہرین کے مطابق جھرریوں سے تحفظ کے لیے بھی اسٹرابیری کا استعمال مفید ہے۔ اسٹرابیری میں وٹامن سی کو جلد لچکدار اور نرمی کو بہتر بنانے میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اسٹرابیری خراب کولیسٹرول کے خلاف مزاحمت بھی کرتی ہے۔ یاد رہے کہ دنیا بھر میں امراض قلب اموات کی بڑی وجوہات میں سے ایک ہے، اور اسٹرابیری میں دل کی صحت کو بہتر بنانے کی بھی خوبی ہے۔ یہ خون میں خراب کولیسٹرول کے ذرات کا مقابلہ کرتی ہے جو شریانوں میں خون گاڑھا کرنے کا باعث بنتے ہیں۔ ایک کینیڈین تحقیق کے مطابق اسٹرابیری کی غذا میں استعمال امراض قلب اور ذیابیطس سے تحفظ دیتا ہے۔ اسی طرح سے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اسٹرابیری کا پھل موتیے کے مرض کی روک تھام میں مددگار ثابت ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں بڑھاپے میں بینائی ختم ہونے کا خطرہ بھی ہوتا ہے۔ ہماری آنکھوں کو وٹامن سی درکار ہوتا ہے تاکہ سورج کی الٹرا وائلٹ شعاؤں کے اثرات سے بچا جا سکے۔ ناظرین، آپ کو یہ سن کر حیرانگی ہوگی کہ اسٹرابیری کینسر کے خلاف بھی مفید پائی گئی ہے۔ وٹامن سی ایسا جز ہے جو کینسر کی روک تھام کے لیے مددگار ثابت ہوتا ہے۔ ناظرین، یہ تھے اسٹرابیری کے چند فوائد۔ اب آپ کو اسٹرابیری کے حرام ہونے یا حلال کے بارے میں بتاتے ہیں۔ اب یہ سوال باقی رہ جاتا ہے کہ اسٹرابیری کو زقوم کیوں کہا گیا ہے؟ تو یاد رہے کہ اسٹرابیری کا نام اگرچہ زقوم ہوگا، لیکن یہ نام عربی والا نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ اردو کا یا کسی اور زبان کا ہوگا، اور اس کے معنی وہ نہیں ہو سکتے جو کہ عربی والے زقوم کے ہوتے ہیں۔ اوپر بیان کی گئی روایات کی روشنی میں اسٹرابیری کو زقوم نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ اسٹرابیری تو ایک خوشنما ذائقہ دار پھل ہے جو دنیا کے تقریباً تمام ممالک میں پایا جاتا ہے۔
मालूम हुआ कि जो लोग स्ट्रॉबेरी को ज़ुकुम कहते हैं वो गलत है, लिहाजा इसका जहन्नम का फल होना किसी भी शरई और लग़वी दलील से साबित नहीं है। इसलिए फुक़हा के नज़दीक इसका खाना बिलाशुबा जायज़ और हलाल है। बाकी रही बात जहन्नमियों की ग़िज़ा के बारे में, तो इस बारे में तो पहले भी बयान किया जा चुका है कि उनकी ग़िज़ा ज़क़ूम का दरख्त होगा। ज़क़ूम एक खारदार, कड़वा और जहरीला पौधा है, जिसे उर्दू लुग़त में थोड़ या नाक फन का पौधा भी कहा गया है। मगर स्ट्रॉबेरी को ज़ुकुम करार देना दुरुस्त नहीं है। अगर ज़ुकुम की मज़ीद छानबीन की जाए तो उर्दू लुग़त में ज़क़ूम के मानी मुख्तलिफ मिलते हैं, जिनमें से चंद ये हैं कि खारदार पौधा, एक दरख्त जिसका फल दोज़खियों को खाने को मिलेगा। एक और बात ये भी आपको बताते चले कि थोड़ जिसका फल कड़वा भी होता है और उसका नाम ज़ुकुम भी है, लेकिन उसके बावजूद भी इस फल के हराम होने के भी कोई दलील मौजूद नहीं है। तो फिर जो मीठा और मज़ेदार फल है, इसकी कोई दलील कैसे हो सकती है? और ये कि ये ज़क़ूम है तो ये कैसे हराम हो सकता है? नाज़रीन, सारी गुफ्तगू का हासिल यही है कि स्ट्रॉबेरी हराम नहीं बल्कि हलाल है। इसके खाने में कोई हर्ज नहीं, इसलिए इसको शौक से खाएं। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में करें। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर हो। आमीन।